السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی کے دوسرے سبق میں تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی کا پہلا باب ہم پڑھ رہے ہیں، جس باب کی تفصیل ہم نے کل کے سبق میں دیکھ لی۔ ایک نظر اس کو دیکھیں۔ باب اول یہ شامل ہے بنیادی عقائد پر، جس میں پہلے نمبر پر توحید اور دوسرے نمبر پر رسالت اور تیسرے نمبر پر آخرت، جو بنیادی تین بڑے عقیدے ہیں، اور چوتھے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا اور پانچویں نمبر پر کتابوں پر ایمان لانا باب اول عقائد پر مشتمل ہے۔ اور اب توحید کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں یہ واحدہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے یکتا اور ایک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ تنہا ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پر قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلائل قائم کیے کہ ویسے بھی عام طور پر انسان اگر دیکھے، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اس چیز کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ عرب ایک دیہاتی صحرا سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات تھے، تو کہنے لگا کہ ان نشانات کو دیکھ کر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے۔ اس کی مینگنیوں کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور گزر کر گیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، 7 آسمان، 7 زمینیں اور اس کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات کو دیکھ کر کیا اللہ کی ذات کو ایک نہیں مانا جا سکتا؟ تو جب چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہم دیکھ کر اس کے بنانے والے کا تصور فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ ایمان لانے والوں کے لیے زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر غور فکر کر کے انسان ان کو پہچان سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جو دلائل قرآن مجید میں دیے اور ہماری بک میں 9 آیات مبارکہ اس کے متعلق دی گئی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَفِی اللّٰہِ شَکٌ فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ یعنی یہ جو ہمیں زمین نظر آ رہی ہے یا آسمان جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، تو یہ خود بخود نہیں بن گئے، اس کے بنانے والے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ دوسری دلیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات ہے جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی فطور، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اس کے اندر کہیں بھی کوئی نقص اور کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ 7 آسمان خود بخود نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ 7 آسمان میں نے خود بنائے ہیں اور 7 زمینیں یہ میں نے خود بنائی ہیں۔ اسی طرح تیسری دلیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہیں لائق، نہیں مناسب سورج کے لیے، ینبغی مناسب، لہا ان تدرک القمر کہ وہ پالے چاند کو، ولللیل سابق النہار اور نہ ہی رات وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں تیر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کائنات
اور کائنات کے اندر جو سورج اور چاند یہ سارا نظام ہے یہ اللہ ہی کی ذات نے بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا کا تصور ذہن میں بٹھا لیا جائے تو یا تو یوں سمجھا جائے گا کہ ہر رب اور ہر خدا، ہر معبود وہ پاورفل ہے، پوری طاقت رکھتا ہے۔ اگر دونوں ایک برابر طاقت کے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہیں، اور ایک اگر رب کہے کہ دن کے وقت رات ہو، دوسرا کہے کہ رات کے وقت دن ہو، تو اس طرح تو دنیا کا سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ ایک کسی کو راحت دینا چاہے، دوسری کی طرف سے اس کو نقصان دینے کا ارادہ ہو، تو اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ایک ہی ذات ہے جس ذات نے یہ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات پیدا کی اور اس کے سارے نظام کو بحال فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ کاریگری اللہ کی ہی ہے جس نے جو چیز بنائی وہ انتہائی مضبوط بنائی، جو بہترین بنائی۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ایک ذات موجود ہے جس کا وجود ہے دنیا میں، جس وجود کی برکت سے یہ کائنات اور کائنات کے اندر بسنے والی ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ معرض وجود میں آئیں۔ تو توحید کا مفہوم اور وجود باری تعالیٰ پر یہ آیات مبارکہ دلیل ہیں۔ اسی طرح بیٹا اس کے اندر دوسرے نمبر پر ذات اور صفات باری تعالیٰ، ایک اللہ کی ذات ہے اور کچھ اللہ کی صفات ہیں۔ ذات کا مطلب یوں سمجھ لے، ایک بچہ ہے وہ پڑھ لکھ کر حافظ بن گیا، اس کے بعد سکولنگ کا کالج کا اس نے پڑھا، تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر کی ڈگری بھی حاصل کر لی، اب وہ حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، نام اس کا عبداللہ ہے۔ اب ذات اس کی کیا ہے؟ ایک ہے، اس کو ہم حافظ کہہ کر بھی پکارتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر بھی پکارتے ہیں، عبداللہ کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ تو کیا زیادہ نام دینے کی وجہ سے وہ زیادہ وجود تو نہیں بن جاتے؟ وجود ایک ہی ہے، جو اس کا اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے۔ اگر عبداللہ کے ہم ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں بھئی یہ کیا ہے، تو وہ ایک ایک پارٹس آف باڈی کا بتلا دے گا کہ یہ ہاتھ ہے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے۔ تو وہ کس ذات کا نام عبداللہ ہے؟ تو وہ اس پورے وجود کا نام عبداللہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام بے شمار ہیں۔ تو ذات ایک ہے اور صفات کے اعتبار سے اللہ بے شمار صفات رکھتے ہیں، جن میں سے خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات ہیں کہ پوری کائنات کے خالق ایک اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہر چیز کے مالک بھی وہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بنانے والا تو ہو لیکن مالک اس کا نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو فیکٹری میں کوئی چیز وہ تیار کر رہا ہے، وہ اس کا بنانے والا تو ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں، اصل جو فیکٹری کا آنر ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کائنات کی جو چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ مالک بھی وہی ذات ہے۔ یہ نہیں کہ بنانے والے تو اللہ ہیں، مالک کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ زمین و آسمان ہیں سب کے مالک بھی وہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ کی بڑی صفت رازق ہونا، رزق دینا، ہر مخلوق کو جو جیسی اس کی طبیعت اللہ نے بنائی ہے اس کے مطابق روزی دینے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رازق بھی ہیں، خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے کبھی کہتے ہیں یا اللہ، کبھی کہتے ہیں یا رحمان، کبھی کہتے ہیں یا رحیم، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ذات کو پکارنا چاہیے اور خود کتنوں کو پکارتے ہیں؟
کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی الرحمن کہتے ہیں، کبھی یا رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو گے ذات تو وہی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح بیٹا ذات و صفات باری تعالیٰ، یہ ہم نے سمجھ لی کہ ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ جب کمی انسان کے اندر آتی ہے تو اس ایک ذات کو جس کو معبود سمجھنا چاہیے، جس پر ایمان لانا چاہیے، جب ان چیزوں میں کمی آ جاتی ہے تو پھر انسان راہ راستے ہٹ جاتا ہے، پھر شرک کی طرف آ جاتا ہے۔ اب شرک کا مفہوم کیا ہے؟ شرک کا لفظی معنی ہے ساجی اور شریک سمجھنا کسی کو، یعنی جیسے اللہ پیدا کرنے والے ہیں ایسے ہی کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسی ملکیت اللہ کی، جیسا علم اور قدرت اللہ کو حاصل ہے ایسی کسی اور کو بھی حاصل ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ انسان مشرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کی 3 قسمیں ہیں بڑی بڑی۔ ایک تو ہے ذات میں شریک ٹھہرانا، کہ ایک ذات دنیا کائنات کے پالنے والی نہیں، ایک پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ ایک سے زیادہ۔ جیسے عیسائیوں کو تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک خدا اللہ تعالیٰ ہیں، ایک حضرت مریم ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایسے ہی یہودی بھی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں بھی شریک کرنے والے موجود ہیں، اور اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی شریک کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ رازق ہے ایسے اللہ کی مخلوق بھی رازق ہے، جیسے وہ سنتا ہے ایسے مخلوق بھی سنتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے ایسے مخلوق بھی دیکھتی ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانا یہ بھی کبیرہ گناہ، اسی طرح صفات اور صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ وجود باری تعالیٰ قرآن مجید کی آیات سے، اور اسی طرح صفات اور ذات کے بارے میں، اور اسی طرح شرک اور شرک کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں آج کی یہ گفتگو۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔